السلام علیکم، امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم اپنا اگلا رکوع دیکھتے ہیں جو کہ سورہ آل عمران کا 19واں رکوع اور آیت ہے 181 181۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد البتہ تحقیق، سمع اللہ سن لی اللہ نے، قول الذین بات ان لوگ کی، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر بے شک اللہ فقیر ہے، استغفر اللہ، ونحن اور ہم، اغنیاء ہم غنی ہیں، سنکتب ان قریب ہم لکھ لیں گے، ما قالوا جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء اور قتل کرنا ان کا انبیاء کو، بغیر حق بغیر حق کے، ونقول اور ہم کہیں گے، ذوقوا عذاب الحریق، ذوقوا تم چکھو عذاب الحریق عذاب جلنے کا۔ یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ یہودیوں کی، ایسے یہ ظالم لوگ تھے کہ ایسی سخت اور غلط بات بھی کر جاتے تھے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں حکم آئے تھے زکوٰۃ کے، قرآن میں حکم آیا تھا کہ آیت اتری تھی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، من یقرض اللہ قرضا حسنہ، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو اس پر انہوں نے مذاق اڑایا کہ اللہ جو ہے وہ غریب ہو گیا، لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی وہ بات لکھ لی اور ان کا نبیوں کو گناہ قتل کرنا بھی لکھ لیا گیا ہے، اور اپنے برے اعمال کی وجہ سے وہ جلنے کا عذاب چکھیں گے۔ ذالک یہ، بما قدمت بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیکم ان کے اپنے ہاتھوں سے، یعنی ان کے اعمال جو وہ کرتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ، لَيْسَ بِظَلَّامٍ نہیں ہے ظالم، للعبید اپنے بندوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو جلنے کا عذاب چکھیں گے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے جو ان کے اعمال ہوں گے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، یعنی جو انہوں نے کیا، تو اور اللہ پاک جو ہے وہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الذین قالوا جن لوگوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ نے، عہد لے رکھا ہے، الینا ہم سے، اللہ نؤمنا یہ کہ نہ ہم مانیں گے، لرسول کسی رسول کو، حتی یاتینا یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس، یعنی وہ رسول لائے ہمارے پاس، بقربان ایک قربانی، تاکلہ النار کھا جائے اسے آگ۔ یہ جو اسلام سے پہلے واقعہ ایسے ہوتا تھا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی تھی وہ لوگوں کے لیے اس کا گوشت حلال نہیں تھا ہوتا، اور وہ ایک میدان میں رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو لے جاتی تھی، جو ہم نے واقعہ قرآن میں بھی پڑھا ہے، حابیل اور قابیل کا، جنہوں نے قتل کیا، جس نے جو تھا وہ قتل کر دیا تھا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم میں سے جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پر ہوگا، تو جو تھی وہ حابیل کی قبول ہو گئی تھی تو قابیل کی نہیں تھی ہوئی، تو اس نے جو ہے وہ اسی طرح قبول ہوئی تھی کہ آسمان سے آگ آ کے اس قربانی کو لے گئی تھی۔ تو یہ نشانی ہوتی تھی، اور جو بنی اسرائیل تھے ان کے پاس بھی بہت واضح نشانیاں تھیں کہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کلام فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا ڈائریکٹ ان لوگوں سے کانٹیکٹ میں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض رکھا کہ اللہ نے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے تو اللہ نے عہد لے لیا ہے کہ ہم تب تک نہیں ایمان لائیں گے جب تک رسول ہمارے پاس ایک ایسی قربانی لائے جس کو آگ کھا جائے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قد جاءکم تحقیق آئے تمہارے پاس، رسول کئی رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبیناتی ساتھ روشن نشانیوں کے، وبالذی اور ساتھ اس چیز کے، قلتم جو کہی تم نے، یعنی جو تم نے یہ اعتراض اور بات لگائی ہے اس کے ساتھ بھی یہ بھی نشانیاں لائے وہ، فلما قتلتموہم پس کیوں قتل کیا تم نے انہیں، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تمہارے پاس رسول آئے اس نشانی کے ساتھ بھی، مگر ان کو بھی تم نے پھر کیوں قتل کیا اگر تم اتنے سچے ہو اپنی اس ڈیمانڈ میں تو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ پس اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقَدْ كُذِّبَ الرُّسُلُ پس تحقیق جھٹلائے رسول، مِن قَبْلِكَ آپ سے پہلے، جاؤ وہ لائے، بالبیناتی روشن نشانیاں، والزبر صحیفے، والکتاب المنیر اور کتاب روشن، کل نفس ہر نفس نے، ذائقۃ الموت چکھنے والا ہے ذائقہ یا چکھنے والا ہے موت کو، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ وَإِنَّمَا اور بے شک، توفونا تم پورا دیے جاؤ گے، اجورکم تمہارے اجر، یوم القیامتی قیامت کے دن۔ فمن زحزحا پس جو کوئی زحزحا دور کیا گیا، عن الناری آگ سے، وادخل الجنت اور وہ داخل کیا گیا جنت میں،
فقد پس تحقیق فاز وہ کامیاب ہوا، ومل حیات الدنیا اور نہیں ہے حیات زندگی دنیا کی الا متاع الغرور مگر سامان دھوکے کا، لتبلون البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم اپنے مالوں سے، وانفسکم اور اپنے نفسوں سے جانوں سے، ولتسمعن اور البتہ تم ضرور سنو گے، من الذین ان لوگوں سے جو اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا اذیت بہت زیادہ، یعنی کہ تم جو ضرور آزمائے بھی جاؤ گے، اور تم جو ایسے لوگ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور وہ لوگ جو مشرک ہیں تم ان سے بہت اذیت ناک باتیں بھی سنو گے، وہ تمہیں ہر طرح کی اذیت ناک تکلیف دہ باتیں بھی کہیں گے، وَإِن تُصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تم متقی ہو جاؤ، فَإِنَّ ذَلِكَ تو پس بے شک یہ من عزم الامور بہت ہمت اور عزم والے یعنی پختہ ارادے والے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب لیا اللہ نے، وَإِذْ أَخَذَ اور جب لیا اللہ نے، أخذ اللہ لیا اللہ نے، مِيثَاقَ الَّذِينَ میثاق کہتے پختہ عہد کو، پکا وعدہ، مِيثَاقَ الَّذِينَ پختہ عہد ان لوگوں سے جو اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ تاکہ وہ بیان کرے اسے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور نہ وہ چھپائیں اس سے، فَنَبَذُوهُ پس پھر انہوں نے پھینک دیا اسے جو ہے اس وعدے کو، وراء پیچھے، ظہورہم اپنے پشتوں کے، واشتروا اور خرید لی بھی بدلے اس کے، ثمناً قلیلا مول تھوڑا، فبئس ما یشترون فبئس پس کیسا برا ہے، ما جو یشترون انہوں نے خرید لیا۔ یہ آیتیں جو ان دونوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ آزمایا جائے گا، اور وہ مشرکین کی اور اہل کتاب کی جو سخت باتیں ان سے بھی آزمایا جائے گا، لیکن جو صبر کریں گے وہ لوگ ہوں گے جو بہت پختہ ہمت والے ہوں گے، کیونکہ بہت بڑا اور مشکل کام ہے کسی کی سخت باتوں پر جو ہے صبر کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اہل کتاب سے عہد لیا تھا، تمام تمام لوگ جن جو کتاب دیے گئے، یہاں پہ صرف یہودیوں کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ جب اللہ نے پختہ عہد لیا ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے تاکہ وہ بیان کرے اسے لوگوں کے لیے، یعنی جو لوگ اللہ کی طرف سے کتاب حکمت دیے گئے ہیں، جیسے ہم مسلمان بھی قرآن دیے گئے ہیں، تو اسی لیے تاکہ ہم اسے بیان کریں لوگوں کے لیے اور نہ چھپائیں اسے، لیکن انہوں نے کیا کیا، جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے کیا، انہوں نے اس عہد کو پھینک دیا اپنے پیچھے، اپنے پشتوں کے پیچھے، یعنی بالکل اپنے پیچھے اڑا دیا انہوں نے اس عہد کو، اور خرید لی انہوں نے اس کے بدلے دنیا، اور کیسا برا ہے جو انہوں نے لے لیا۔ اسی جو یہ احکامات ہیں، اس کی وجہ سے میں یہ بات آپ سب سے کہتی ہوں کہ آپ جب سنتے ہیں اللہ کے احکامات تو یہ آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اسے دوسروں تک پہنچائیں، تو آپ اس کو خود چاہے دوسروں کو بیان کریں، آپ ویڈیو نہیں شیئر کرنی یاد رہتی، آپ اپنے فیملی میں بیٹھتے ہیں، آپ نے جو پڑھا ہوتا ہے آپ انہیں شیئر کریں، آپ اللہ کی بات، اللہ کے جو حکم ہیں صبر کرنے کے، مشکلات پر صبر کرنے کے، جو کچھ وہ انسان فیس کرتا ہے اس کو جو ہے اپنی فیملی میں بیان کریں آپ، ٹھیک ہے، یہ آپ پر لازم ہو جاتا ہے۔ لا تحسبن الذین، لا ہرگز نہ، تحسبن آپ گمان کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نہ آپ گمان کریں، الذین انہیں جو یفرحون خوش ہو رہے ہیں، بما اتوا اس پر جو انہوں نے کیا، ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا یہ کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما لم یفعلوا اس پر جو نہیں کیا انہوں نے، فلا تحسبنہم پس نہ آپ گمان کریں انہیں، بمفازۃ نجات پانے والے، من العذاب عذاب سے، وَلَهُمْ عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک المناک۔ کہ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں دیکھیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں، یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہودیوں کی، بیسیکلی جو تھے منافقین لوگ تھے، جنہوں نے غزوہ احد میں ساتھ نہیں تھا دیا، اس کا پس منظر جو ہے وہ واقعہ ہے کہ وہ جو منافقین تھے جو جنگ پر نہیں جانا چاہتے تھے اور وہ نہیں گئے جنگ پہ، تو جو ہے وہ اپنے اعمال، وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں، جب مسلمان
پتہ لے کر آئے، مال غنیمت لے کر آئے تو بڑا خوش ہوئے، اور وہ جو انہوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا، اور وہ یہ پسند کر رہے تھے کہ لوگ ان کی بھی تعریف کریں ان غازی اور مجاہدوں کے ساتھ جو غزوے سے واپس آئے ہیں۔ لیکن یہ جو یہ آیت ہے یہ جنرل کانٹیکسٹ میں بھی آتی ہے کہ اگر ہم اس پہ اپنے اوپر غور کریں تو ہمارے ارد گرد ایسے لوگ بہت سارے ہوتے ہیں جو کہ اپنے جو بس چاہتے ہیں کہ ہم نے جو نہیں کیا، یعنی جو ہر چیز کا وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں کریڈٹ مل جائے، چاہے وہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا۔ تو اس میں وہ سب لوگ اس میں آتے ہیں، تو اس میں آپ اپنے عمل کو اس آیت کے مطابق ضرور جج کریں کہ ایسے لوگ جو اس عمل پہ خوش ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے کیا ہی نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کام کے لیے ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا، تو ایسے لوگ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک، بادشاہت، سماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ اوپر ہر شے کے قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر شے پر۔ اللہ جیسے بھی معاملات فرمائے اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔